بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دروس اللغة العربية الجزء الثالث الدرس السابع عشر. इस किताब का दर्स नंबर 17 है हमारे साथ, और हमने पिछले दर्स में अफ़अला का जो सर्फ है उसका मीज़ान सर्फी और उसका सर्फ उसको हमने सीखा, और इस दर्स का एक हिस्सा हमने पढ़ लिया था। तो हम यहाँ पर रुके हुए थे और यहाँ से फिर दर्स को शुरू करना है। तो मुअल्लिफ कहते हैं रहिमहुल्लाह, अशाब, शाब का मतलब है नौजवान, बाद तहिया। तो तहिया किसको कहते हैं? सलाम को कहते हैं। तो तहिया क्या है? फेल है या इस्म है? तहिया। नाम, इस्म है। मुमताज, यानी कि मस्दर है। सही। इसका फेल क्या है? ये दरअसल दरसु सादिस अशर के मसाइल है। तो हय्या, फ़अला के वजन पे यहय्या युहय्यिउ से तहिया। ना, तो नौजवान कहता है, अतस्महु ली बिदुखूली या फजीलत शेख, क्या आप मुझे दाखिल होने की इजाज़त देंगे फजीलत शेख? मुदर्रिस कहते हैं, बाद रद्द तहिया। तो सबसे पहले मुदर्रिस तहिया का रद्द यानी कि उसका जवाब देते हैं। तो नौजवान कहता है कि अस्सलाम वालेकुम। मुदर्रिस कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, अहलन व सहलन व मरहबा, उदखुल व अगलिक़िल बाब। तो अगलिक क्या है? उदखुल फ़िल अम्र है। फ़िल अम्र थुलाथी का है, दखला यदखुलु उदखुल। व अगलिक फ़िल अम्र है अफ़इल के वज़न पे, यानी कि ये अफ़अला से लिया गया। अगलक युगलिकु, अगलिक। अलबाब यानी कि दरवाजे को बंद कर दो। उसके बाद मुदर्रिस कहते हैं, यब्दु अन्नका तालिबुन जदीद मस्मुका, ऐसा लग रहा है कि तुम नए तालिब हो, तुम्हारा नाम क्या है? वमिन ऐना अंता, तुम कहाँ से हो? शाब, इस्मी मोहम्मद बिन विलियमा। विलियमा ममनू मिन सर्फ में से है क्योंकि ये अजमी नाम है, तो उस पे कसरा नहीं आएगा, लेकिन उसका हुक्म यह है कि वो मजरूर है, लेकिन उसका उसकी अलामत फतहा है, ममनू मिन सर्फ होने के नाते। तो उसका नाम मोहम्मद बिन विलियम है, वह अना मिन कनाडा, और वो कनाडा से है। मुदरिस पूछते हैं, अहदीथ अहदिन बिल इस्लामी अंत, क्या तुम इस्लाम में नए नए दाखिल हुए हो? तो इस्लाम क्या है? इस्लाम मसदर है ना। इसका फ़ेल क्या है इसका, इस्लाम का? हम्म। हम यहाँ पर अफ़अला का जो सीगा है उसको पढ़ रहे हैं। तो अस्लमा युस्लिमु से इस्लाम, अस्लमा नाम, तो अस्लमा युस्लिमु इस्लामुन, तो इस्लाम मसदर है अस्लमा का। तो मोहम्मद कहता है ना,
المدرس الحمد لله الذي هدانا للإسلام. تمام حمد اللہ کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی. متى أسلمت يا أخي الكريم. تو متى اسلمت افعال تھا کے وزن پر. متى اسلمت یعنی کہ تم اسلام میں کب داخل ہوئے. محمد کہتا ہے اسلمت عام، تو وہ کہتا ہے کہ اسلمت عام 81 یا 81 و900 و1000. اگر فصحا میں پڑھیں گے تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو اعداد یعنی کہ عدد ہے وہ من الیمین الی الیسار. تو یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے. اسلمت عام 81 کیونکہ یہ مرفوع ہے، عامہ ہے نا، یہ منصوب ہے، مرفوع نہیں منصوب ہے کیونکہ مفعول فی ہی ہے. تو عام 81 و900 و1000 اس طریقے سے پڑھیں گے. لیکن یہاں پر اب جو کامن جو ٹرینڈ ہے یہاں پر اس کو یہاں سے پڑھتے ہیں 1981 اس طریقے سے. المدرس اسلم ابوک یا ابواک. اسلم ابواک کیا تمہارے دو والدین بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اسلم محمد لما یسلم ابی. لما یسلم، تو یسلم مجزوم ہے لما کی وجہ سے جو جوازم میں سے ہے، تو لما فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. ابھی والد ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں. ہدا اللہ، اللہ ان کو ہدایت دے. اما امی، اور جہاں تک میری والدہ ہیں، فاسلمت والحمد للہ، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. المدرس ماذا يعمل ابوک. تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں. محمد هو مدیر متحف. متحف، متحف کا مطلب کیا ہے. یہ سب کلمات گزرے ہیں پہلے. متحف یعنی میوزیم. تو ایک میوزیم کے مدیر ہیں یعنی کہ وہاں کے رئیس ہیں. ہاں خطاب المدیری، تو ہاں یہ ہے تمہارے لیے پرنسپل کا خطاب. المدرس یقرأ الخطاب ان المدیر یثنی علیک کثیرا. تو پرنسپل جو ہے تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں. تو یثنی فعل مضارع ہے، اس کا فعل ماضی کیا ہے. اس کا فعل ماضی ہے اثنا. اثنا اثنا یثنی. افعلا یفعلو کے وزن پہ ہی ہے، لیکن اس میں حرف للہ ہے، الف مقصورہ، تو اسی لیے یہ تھوڑا تھوڑی تبدیلی لاتا ہے اس میں. اثنا یثنی، اور اس کا مصدر جو ہے وہ ہے ثنا. ثناء. تو اثنا یثنی ثنا، تو حرف للہ کی وجہ سے اس میں اس کے مصدر میں تبدیلی آئی ہے. طيب، اس کے بعد محمد کہتا ہے جزا اللہ خیر. اللہ ان کو یعنی کہ مدیر کو جزائے خیر عطا کرے. المدرس من أين لك هذا المصحف الجميل الذي بيدك. تو تمہارے یہ کہاں سے ملا تمہیں یہ خوبصورت مصحف جو تمہارے ہاتھ میں ہے. محمد کہتا ہے اعطانی ہی المدیر.
تو اعطانی ہی اعطا فعل ہے، نون نون الوقاية. یا متکلم پہلا مفعول، اور ضمیر ہا اس کا دوسرا مفعول. کیونکہ پچھلے درس میں ہم نے سیکھا تھا کہ اعطا جو ہے اس کے لیے دو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں پر دو مفعول ہیں، ایک یا متکلم ہے اور دوسرا ضمیر ہے جو المصحف کی طرف لوٹ رہا ہے، اور نون نون الوقاية ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعطانی ہی دیکھنے کے لیے تو ایک ہی کلمہ ہے، لیکن اس میں چار کلمات ہیں. اصل میں اس میں چار کلمات ہیں. پہلا کلمہ ہے اعطا، جو فعل ہے افعلہ کے وزن پر. پھر اس کا دوسرا ہے نون الوقاية، جو یا متکلم سے پہلے آنا ضروری ہے فعل کے ساتھ. اور پھر یا متکلم جو ضمیر ہے اور پہلا مفعول ہے، اور پھر ہا دوسرا مفعول ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اعطا کا جو مصدر ہے وہ ہے اعطا کا مصدر اعطاء. افعال کے وزن پہ ہونا چاہیے نا. اعطاء اس کا مصدر ہے. آواز کم آ رہی ہے میری سب کے پاس، یا صرف آواز کیسی ہے؟ ہم، ام، کاشف آئی ٹی میں ہے تو کاشف بتا سکتے ہیں. میرے پاس جو میرا کمپیوٹر ہے وہ میک ہے، لیپ ٹاپ ہے میک، ایپل میک. تو یہ اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے، یہ پورا آٹومیٹک ہوتا ہے. اس میں میں صرف لاؤڈ سپیکر کا آواز میں کنٹرول کر سکتا ہوں، لیکن میں مائکرو فون کا آواز نہیں کنٹرول کر سکتا ہوں. میں لاؤڈ سپیکر اور کیمرہ جو ہے یہ سوری مائکرو فون اور کیمرہ یہ آٹومیٹک ہوتا ہے اس میں. تو اگر آپ کو آواز کم آ رہی ہے تو پھر آپ پلیز اپنا اپنا کمپیوٹر یا اپنا موبائل فون اس میں سیٹنگز چیک کریں. طيب، المدرس کہتے ہیں واللہ لقد سررت كثيرا بلقائك. تو اللہ کی قسم میں بہت خوش ہوا ہوں تم سے ملاقات کر کے. وإني معجب بك. معجب، معجب کیا ہے یہاں پر؟ معجب مفعول ہے، اس کا فعل ہے اعجب. اعجب کا مطلب ہے آ، تعجب جس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اعجب یعجب کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پسند کرنا. تو آئے گا اس کے بعد جملے آئیں گے، اعجبنی، اعجبتنی. تو اعجب کا مطلب ہے بہت زیادہ پسند آنا، اس کو کہتے ہیں اعجب. تو اعجب یعجب، یعجب حرکات آپ لکھ لیں. میں صرف وقت بچانے کے لیے میں صرف حروف لکھوں گا. اعجب یعجب، معجب فاعل ہے، اور اس کا مفعول ہے معجب، اور اس کا مصدر ہے اعجاب. اعجاب اس کا مصدر ہے افعال کے وزن پر. تعجب الگ ہے. تعجب کا جو فعل ہے وہ تعجب یا تعجب ہے. وہ تعجب تفعل کا صیغہ ہے جو آنے والے دروس میں آئے گا.
لیکن یہ یہاں پر اعجبا ہے. عجبا ہوتا ہے، عجبا اور اعجبا، تعجبا، یہ اس کے یہ مجرد اور مزید فی کے ابواب ہیں. المہم، تو معجب و انی معجب کا مطلب ہے میں، مفعول ہے یہاں پر. انا معجب یعنی کہ مفعول میں ہوں یہاں پر. تو مدرس کا کہنا کا مطلب ہے کہ میں یہاں پر مجھے اس کا مطلب ہے کہ میں بہت یعنی مجھے بہت پسند آیا یہ بات. وإني معجب بك كيف وجدت الجامعة الإسلامية، تو تم جامعہ اسلامیہ کیسے پائے؟ محمد کہتا ہے اعجبتنی کثیرا. تو یہاں پر اعجبتنی، تو اعجبت، تو یہ مجھے بہت پسند آئی. تو اعجبت مؤنث ہے جامعہ، اسی لیے اعجبت کا صیغہ استعمال ہوا ہے. پھر نون وقایا یا متکلم کثیرا. تو كثيرة. إنها جامعة فريدة يدرس فيها أبناء المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. تو یہ ایک جامعہ فریدہ، فرد کا مطلب ہے ایک، تو فریدہ کا مطلب ہے ایک ہی، یونیک کا مطلب ہے یہاں پر ایک ہی جامعہ ہے جہاں پر ابناء المسلمین، مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، جو مشرق اور مغرب، مشرق کا جمع مشارق، مغرب کا جمع مغارب، یعنی کہ دنیا کے ادھر ادھر سے سب آ کر وہاں، مشرق سے اور مغرب سے آ کر وہاں پڑھتے ہیں. یکتب المدرس آیتین علی السبورہ. تو اس کے بعد مدرس سبورہ یعنی کہ بورڈ پر 2 آیت لکھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اقرأ الآیتین یا ہارون، ہارون ان 2 آیتوں کو پڑھو. ہارون بعد الاستعادة والبسملة، استعادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور بسملہ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تو یہاں پر اس آیات، ان 2 آیتوں میں آپ دیکھیں کتنے افعال ہیں افعالہ کے وزن پر. سب سے پہلے کون سا ہے؟ نعم، اطفأ، احسنتی. لیکن اس کے پہلے ارادہ بھی ہے. ارادہ، یریدو، تو یریدون ارادہ سے ہے. ارادہ یریدو، یریدون، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے ارادہ. تو یہاں پر ارادہ، یہاں پر یہ ہے نا حرف للہ ہے الف، ارادہ یریدو. تو اسی لیے اس کے پہلے والا درس جو ہے آپ کو یاد ہے کہ فعلہ کے وزن پہ جو ہے، فعلہ میں اگر محموز باللام ہے، جیسا کہ ہم نے جو مثال دیکھی تھی ہنأ یا ہنیئا. ہنیئا جب محموز ہے لام پر، تو اس کا جو مصدر ہے وہ تفعیلہ کے وزن پہ آئے گا، تہنیئہ. تو اسی طریقے سے یہاں پر حرف للہ ہے ارادہ یریدو، تو اس کا مصدر تا مربوطہ کے ساتھ آئے گا، ارادہ. تو یہ پہلا ہے. دوسرا، جیسا بہن نے بتایا، اطفأ، اطفأ، یطفئ، یطفئ، اور اس کا مصدر ہے اطفاء، بجھا دینا.
यहाँ पर जो खलीज है, यानी कि जो गल्फ के कंट्रीज जो है यहाँ पर, यानी कि उमूमन आज जहाँ पर अरबी बात की जाती है, अरब ममालिक में, जो आग बुझाने का जो आला है, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, उसको कहते हैं तफ़ाया। सल्लाजा जो है, सल्लाजा हम पढ़े हैं, सल्लाजा जिसमें कोई चीज़ ठंडी की जाती है सल्ज से। सल्ज का मतलब है बर्फ। तो सल्ज बर्फ को कहते हैं। तो सल्ज से सल्लाजा बनता है। सल्लाजा उसका इस्मुल आला है, यानी कि रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र। रेफ्रिजरेटर को सल्लाजा कहते हैं। तो इसी के वजन पे सल्लाजा, फ़आला के वजन पर तफ़ाया कहते हैं। आग बुझाने के का जो एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, उसको तफ़ाया कहते हैं उसको। तो अतफ़ा युतफ़िउ, इत्फ़ा, बुझा देना। तो वो चाहते हैं कि वो अल्लाह के नूर को बुझा दें। बि अफ़वाहिहिम, अफ़वाह, अफ़वाह फू से है। फू का मतलब हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, फू फम के माने में आता है। तो अफ़वाह यानी कि उनके मुंह से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, लेकिन अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अल्लाह का नूर का इत्माम हो। तो अन युतिम्मा, तो इसका फ़ेल है, तीसरा फ़ेल है अतम्मा, यानी कि उसको तमाम करना, यानी कि मुकम्मिल करना उसको। अतम्मा, तो ये मुज़अफ़ है, अतम्मा। तो यहाँ पर दो मीम है। अफ़अला, अतममा था, तो अतम्मा हो गया है वो। अतम्मा युतिम्मु, युतिम्मु, और उसका मस्दर है इत्माम। तो उसको मुकम्मिल करना, यानी कि तमाम के माने में आता है। तमाम का मतलब मुकम्मिल, पूरा। इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून, चाहे अगर के कुफ़ार इसका इससे कराहत करें। हुवल्लज़ी अरसला, अरसला तो वाज़ेह है। ये चौथा है अरसला। अरसला से युरसिलु, आप हरकत लिखना मत भूलें आप। मैं हरकत नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो। अरसला युरसिलु, और उसका मस्दर है इरसाल। रसूलहु बिलहुदा, तो अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक ली युज़हिरहु। तो अज़हरा, यानी कि उसको जाहिर कर देना। तो ये पांचवा है, अज़हरा युज़हिरु। अज़हरा उसको जाहिर करना, यानी कि उसको उसको गलबा देना, उसको ऊपर करना। अज़हरा युज़हिरु, इज़हार, उसका मस्दर है इज़हार। अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून, और अल्लाह ताला ने वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। तो मुफस्सिरीन और उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलहुदा। तो यहाँ पर हुदा जो है ये हिदायत, या यहाँ पर इल्म के माने में आता है हुदा। वो दीन हक, और दीन हक जो है ये अमल के माने में आता है। तो यहाँ पर ये इल्म है और ये अमल है। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म, और उस इल्म पर अमल करने की तौफीक, और किस तरीके से अमल करना है उस इल्म पर, उसको देकर भेजा है। बिलहुदा व दीन हक़ लियुज़हिरहु, तो दीन, हुदा और दीनुल हक़, ये इल्म और अमल है। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अकरहा युकरिहु नहीं है यहाँ पर। अकरहा का मतलब है कराहत करवाना। यहाँ पर करिहा, करिहा है, तो करिहा ये तुलासी मुजर्रद है, करिहा। यहाँ पर अकरहा नहीं है, इकराह नहीं है ना यहाँ पर।
لیکن جو سورۃ بقرہ کی جو آیت ہے اس میں ہے لا اکراہ فی الدین، اکراہ، اکراہ یکرہ، کروانا، کراہت کروانا، یہ الگ ہے۔ تو بہرحال ان دو آیتوں میں پانچ افعال ہیں جو افعلا کے وزن پر آئے ہیں۔ تمام۔ اگر آپ نے اس کو لکھ لیا ہے تو میں اس کو ہٹا دوں یہاں سے۔ آئی، مدرس کہتے ہیں فکرو، فکر کرنا یا فکر کرو، فکر یفکرو، یہ فعلا کا باب ہے، فکرو یعنی کہ فکر کرو، فی ہاتین الآیتین، ان دو آیتوں پر فکر کرو، ثم اجیبو، اجیبو، اجاب یجیبو سے اجیبو فعل امر، تو اجابہ جو ہے یہ بھی افعلا کے وزن پہ ہے، اجابہ یجیبو، اس کا مصدر ہے اجابہ، اجابہ یجیبو، اور اس کا مصدر ہے اجابہ، اسی سے بنتا ہے مجیب، جو نام رکھتے ہیں نا، جو جواب دے، اجابہ کا مطلب ہے یہاں پر اجابہ کا مطلب ہے جواب دینا، مجیب جو جواب دیتا ہے، یعنی کہ جو سمجھے کوئی دعوت پر جواب دیتا ہے، یا اس کو جو کام دیا گیا ہے اس کا وہ جواب دیتا ہے، جو بھی ہے، تو مجیب، مجاب، مجاب مفعول ہے، اور مجیب فاعل ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجیب عام نام ہے ہمارے یہاں، اور یہ یہیں سے لیا گیا ہے، اجاب یجیب مجیب، فاعل ہے، اسم فاعل۔ تو اجیبو فعل امر ہے جمع کے صیغے کے ساتھ، افعلو کے وزن پر، تو اجیبو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ حرف اللہ کی وجہ سے افعلو ہونا چاہیے تھا، تو ایبو ہونا چاہیے تھا، تو اسی لیے اس میں مشکل ہے، تو اسی لیے حرکت آگے پیچھے کی گئی ہے، فما اجیب عن الاسئلة الموجہہ، تو موجہہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، لیکن یہ وجہ یوجہ سے ہے، فعلا کے وزن پہ، تو موجہ مفعلہ، مفعلۃ، یہ مفعول ہے فعلا کا، وجہ الیکم ماذا یرید الکفار یا ادریس، تو یرید، ارادہ یرید سے، ادریس یریدون اطفاء نور اللہ، تو یریدون ارادہ، یریدو یریدون، اطفأ یطفئ اطفاء۔ المدرس يمكن هذا یا علی، تو یہاں پر کون سا فعل ہے؟ امکنہ، امکنہ، امکنہ یمکنو، امکان، اس کا مصدر ہے امکان، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے امکان، جی بالکل، ایجاب قبول سے ہے، ایجاب کا مطلب قبول کرنا یا اس کا جواب دینا، تو یہ ایجاب جو ہے وہ بھی ہے افعال کے وزن پر، ایجاب اور ایجابہ دونوں مصدر ہیں اس کے۔ امکن یمکنو، امکان، امکان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی پاسبلٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے امکان، امکانات، کہتے ہیں کہ ایسا ہونے کے امکانات ہیں، تو اس کا فعل ہے امکنہ، امکنہ یمکنو، امکان، نعم جزاک اللہ خیر، ایجاب افعال کے وزن پہ ہی ہے بالکل۔ علی لا، لا هذا مستحیل، دیکھیں انداز بیان دیکھیں آپ یہاں پر، لا ہے، پھر اس کے بعد لہذا،
تو اس کو جو دوسرا جو لا ہادہ کے ساتھ جو لا آیا، جو لام فتح آیا ہے لا، اس کو کہتے ہیں لام للابتداء، یا لام الابتدائیہ کہتے ہیں اس کو، الابتدائیہ، کیونکہ یہ جملہ یہاں سے لا سے شروع ہوا ہے لا. تو اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ بہت سارے جگہ آپ دیکھیں گے جو آیات جو ہے وہ لام فتحہ سے شروع ہوئے لا. تو یہ اس کو کہتے ہیں لام الابتدائیہ یا لام للابتداء. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آ، یہ دو جملے جو ہیں اس میں وہ فاصلہ ہے، تو یعنی کہ فرق کرتی ہے اس جملے میں اور اس جملے میں. اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو اس میں مشکل ہو آتی ہے. اس میں کیا ہو جاتا ہے، معنی کیا بن جاتا ہے؟ علی کہتا ہے لا. اچھا، مدرس کا سوال کیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کفار اللہ کے نور کو اپنے بجھا دیں اس کو؟ ایمکن ھذا، کیا یہ ممکن ہے؟ علی کہتا ہے لا، ممکن نہیں ہے. لہذا مستحیل. تو دوسرا جو جملہ ہے ھذا مستحیل، وہ جملہ شروع ہوا ہے لام الابتدائیہ کے ساتھ، لہذا مستحیل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ مستحیل کا مطلب ہے ناممکن. تو ممکن کا ضد ہے مستحیل. مستحیل یہ استفعلہ کے وزن پہ ہے، جو مزید فی کا آخری باب ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو. استحالہ یستحیل مستحیل. تو اگر وہ علی کہے، اگر وہ لام الابتدائیہ نہ استعمال کریں تو پورا معنی بدل جائے گا. تو اگر وہ کہے گا کہ لا ھذا مستحیل، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امپاسبل نہیں ہے. مستحیل کا مطلب ہے ناممکن نہیں، یہ ناممکن نہیں ہے. یعنی کہ سبحان اللہ پورا معنی بدل جائے گا، یہاں پہ معنی غلط ہو جائے گا. یہ معنی بن جائے گا کہ کفار اللہ کے نور کو بجھا سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. تو اسی لیے یہ لام لہذا، یہ اس کا فائدہ ہے کہ یہ دو جملوں میں فرق کرتا ہے، اور دوسرا جملہ اس سے شروع ہوتا ہے. اور اس کو معنی کو مطلب پورے وضاحت کے ساتھ اس کا معنی بیان کرتا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا لام الابتدائیہ، تو پھر معنی بدل جاتا ہے یہاں پر. کیونکہ اگر وہ کہے کہ لا هذا مستحیل، تو پھر لا هذا مستحیل، تو اس میں مشکل ہو جاتی ہے، معنی پورا بدل جاتا ہے اس میں. اسی طریقے سے آ، جب اگر آپ مثال کے طور پہ کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو کچھ چاہیے وہاں سے، تو آپ اگر کہیں گے کہ نہیں جزاک اللہ خیر، تو وہاں پر بھی آپ کہیں گے لا و جزاک اللہ خیرا. اگر آپ کہیں کہ لا جزاک اللہ خیرا، تو اس کا مطلب اللہ تمہیں جزائے خیر نہ دے، تو بدوا ہو جائے گی، وہاں پر مشکل ہو جائے گی. تو اسی لیے لا و جزاک اللہ خیرا، تو واو عطف وہاں پر لگانا ضروری ہے. لام یہ بہت جگہ آتا ہے، یہ لام الابتدائیہ. مثلا کوئی آیت میں یاد کی کوشش کر رہا ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام، مثال کے طور پہ بہت بہت ہے. ام، مثال کے طور پہ سورۃ الحشر کی آیت ہے
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لأنتم، تو وہاں پر لا سے آیت شروع ہوئی ہے. لأنتم تو بہت ہیں آیات قرآن میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یا جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں مختلف معنوں میں آتا ہے، لیکن اس کو عموماً اس کو لام ابتدائیہ کہتے ہیں، کیونکہ جملہ اس سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ اصل کیا ہے جملے کا؟ ہاذا مستحیل. ہاذا مبتدا ہے، اسم الاشارہ، اور مستحیل اس کی خبر ہے. لا انتم تاکید کے لیے، تاکید کے جواب میں آتا ہے لام، انا کے ساتھ آتا ہے. ان هذا لا شيء عجیب مثلا. ان هذا لا شيء عجیب، تو انا کا جو جواب ہے، تاکید کا جواب ہوتا ہے لام. طيب، تو یہ ابتدائی لام ابتدائیہ کے تعلق سے تھا. اس کے بعد مدرس کہتے ہیں ماذا یرید اللہ یا یونس. یریدو، ارادہ یریدو ہم پڑھ چکے ہیں. اب یونس کہتا ہے یریدو اتمام نورہی، تو اتمام اتم یتم کا مصدر ہے اتمام. المدرس اتذکر آیتا اخرى فی هذا المعنى یا شعیب. کیا تم اس معنی میں کوئی اور آیت کا ذکر کر سکتے ہو یا شعیب؟ شعیب کہتا ہے نعم. قال تعالی فی سورة الصف، سورة الصف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی کہا ہے کہ واللہ متم نورہ. تو متم یہاں پر فاعل ہے، اسم الفاعل. واللہ متم نورہ، اپنے نور کو کا اتمام کرنے والے ہیں. تو اتم یتم سے متم، تو یہ فاعل ہے. اگر متم ہوتا تو وہ مفعول ہو جاتا ہے، لیکن کسرہ ہونے کی وجہ سے یہ فاعل ہے. ولو کرہ الکافرون. المدرس بما ارسل اللہ رسولہ یا محمد. ارسل افعل کے وزن پر آسان ہے. محمد ارسلہ بالہدا و دین الحق، علم اور عمل کے ساتھ. يدخل اسحاق. المدرس کہتے ہیں الآن تأتی، تم اب آ رہے ہو. وقد اوشک الدرس ان ينتهي. اوشک یوشک یعنی کہ قریب ہونا. تو یہ بھی اوشکا جو ہے یہ افعال کے وزن پہ ہے. تو یہ فعل جامد ہے، یعنی کہ اس کا ماضی ہے، مضارع ہے، اس کا امر نہیں ہے. اس کا اوشکا یوشکو کا مطلب ہے کوئی چیز کا قریب ہو جانا. اسحاق معذرة یا استاد، معذرت چاہتا ہوں یا استاد. ذهبت إلى مکتب البرید مکتب البرید، میں پوسٹ آفس گیا تھا. لإرسال، ارسال مصدر ہے ارسل یرسل کا، بھیجنے کے لیے. برقیہ، تو برقیہ ٹیلی گرام کہتے ہیں. فقد وصل أخي البارحة، کیونکہ میرا بھائی کل شام میں پہنچا ہے. فأرسلت برقية إلى أبي، تو میں ٹیلی گرام بھیجا ہوں میرے والد کو. أخبره، تو أخبره کا مطلب ہے خبر دینا. تو اس کا جو فعل ہے وہ ہے اخبر. اخبر یخبر، اخبار. اخبر یخبر یہ بھی افعال کے وزن پہ ہے، یہ اور یہ مفرد متکلم ہے. فیہا بسلامتی وصولہ، تو وصلہ کا مصدر ہے وصول، پہنچنا. المدرس لا بأس به یا لا بأس. تو درس یہاں پر ختم ہوا. تو تمرین شروع کرتے ہیں. تو اگر آپ نے افعل کا معنی اور اس کے صیغے سمجھ لیے ہیں تو درس تمرین بھی آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے اجب عن الأسئلة الآتية. لما لم يحضر عثمان؟ متى أسلم محمد؟ لما تأخر إسحاق؟ طيب، من أبواب الفعل الثلاثي المزيد باب أفعل زيدت في أوله همزة. تو سب سے پہلے اس میں زیادہ ہے حمزہ کا، أفعل کے وزن پہ. تأمل المثال لباب أفعل ثم هات
مضارع والمصدر من الأفعال التي تليها. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد جو آنے والے جو یہاں پہ مضارع آ، اور مصدر دونوں پوچھے گئے ہیں. تو الماضی ارسل یرسل ارسال، تو یہ سب ہم درس میں پڑھ چکے ہیں. اسلم یسلم اسلام، اسلام میں داخل ہونا. اغلق بند کر دینا. اغلق یغلق، اگر آپ نے نہیں لکھا ہے تو آپ میرے ساتھ لکھ لیں. یغلق، بس آپ اس کا خیال رکھیں، حرکات کا خیال رکھیں. یغلق یا ضمہ کے ساتھ ہے. یغلق، اور اس کا مصدر ہے، کیا ہے اس کا مصدر؟ افعال کے وزن پر اغلاق. ممتاز. تو اغلاق اس کا مصدر ہے. اخبر یخبر، آسان ہے. یخبر اور اس کا مصدر ہے اخبار. ممتاز. اطفأ یطفئ، يطفئ إطفاء. أجاب يجيب إجابة. إجابة اور ایجاب دونوں ہیں. ایجابہ دیکھیں، ایجاب مجھے یاد آیا، ایجابہ کا مطلب ہے اس کا جواب دینا، اور ایجاب کا مطلب ہے اس کا جواب دینے کروانا. تو یہ فرق ہے ایجابہ اور ایجاب کا. اقام یقیم، اسی سے بنتا ہے ہم یہاں جو اقامہ. ممتاز. تو اسی سے ہم یہاں پر ہم کو جو ریسیڈنس پرمٹ جو دیتے ہیں اس کو یہاں پر اقامہ کہتے ہیں. تو یقیم اقامہ. اتم یتم اتمام، یہ بھی گزرا ہے. اعد، اعد کا مطلب ہے، اس کا ہے یعد. دیکھیں یہ مضاعف ہے. عد یعد اعداد. اعداد، اس کا اعداد اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اردو میں کیا معنی بنتا ہے اس کا خان صاحب، اس کا اعداد؟ عد يعد، عدد سے ہے، لیکن اعداد. طيب. تیاری، صحیح. تقریباً اسی معنی میں آتا ہے اعداد. اعداد الطعام میرے خیال سے پہلے گزرا ہے یہ. عدد ہے، گنتی ہے، عدد ہے، لیکن اعداد کا مطلب عموماً تیاری کے معنی میں آتا ہے. وہ عربی میں بھی وہی ہے، وہ تقریباً اعداد. مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعد أعد الله لهم. کیا ہے آیت ہو؟ أعد کے معنی میں جو آتی ہے آیت، أعد الله لهم عذابا، تو اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے. جی. تو تقریباً اسی کے معنی میں آتا ہے. طيب. اس کے بعد کیا ہے؟ القا. صحیح. أعد الله لهم عذابا شديدا. تو ان کے لیے ایک شدید عذاب تیار کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی.
اس کے بعد القا جو ہے، دیکھیں یہاں پر یہ غلطی ہے، یہ یا نہیں ہے، یہ الف مقصورہ ہونا چاہیے، یہ اس کا یہ ہے القا. القا یلقی، یلقی یا کے ساتھ، اور اس کا جو یہ ہے القا، ان تو مصدر تو دیا ہوا ہے وہاں پر. تو القا، القا کا مطلب ہے کوئی چیز، کوئی چیز کو پیش کرنا، اس کے معنی میں آتا ہے القا، یلقی، القا. تو اسی لیے کہتے ہیں محاضرہ، مثلا محاضرہ پریزنٹیشن یا لیکچر کو کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں القاء المحاضرہ. طيب اس کے بعد یہاں پر میرے خیال سے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن صرف کنٹینیوٹی کے لیے آمن، آمن یؤمن، وہ اس کے معنی میں بھی آتا ہے القا. صحیح. آمن یؤمن، ایمان سے، اس کا مصدر ہے ایمان. تو یہ تمرین نمبر 2 ہے. آپ نے اگر لکھ لیا ہے تو میں ہٹا دوں گا اس کو. اوجب، یوجب، ایجاب. تو ایجاب اوجبہ کا مصدر ہے خان صاحب. اوجبہ کا مطلب ہے اس کو واجب کرنا، اس کو. اوجبہ یوجب، اصل میں کیا تھا وہ؟ یوجب، اس کا ہونا چاہیے تھا یف، افعل یفعل ہے نا، تو یوجب ہونا چاہیے تھا، تو یوجب، اور اس کا یہ ہے ایجاب. میں سوچ رہا تھا کیونکہ ایجاب واجب کے معنی میں آتا ہے، تو میں خود کنفیوز ہو گیا تھا. تو بہرحال اوجب یوجب ایجاب، کیونکہ ایجاب جو ہے یہ اصول الفقہ میں ہم پڑھتے ہیں. ایجاب اور اکراہ، ایجاب، اکرہ یکرہ اکراہ، مکروہ سے واجب، ایجاب، وجوب. بہرحال یوجب، اوجب یوجب، اس پر حمزہ نہیں آئے گا، کیونکہ اوجب یوجب ایجاب. خیر. وجوب، وجبہ سے وجوب ہے، وجبہ یجب وجوب، اوجب یوجب ایجاب. تو اس میں معنی میں فرق ہوتا ہے اس میں. آمنا، اچھا اس میں یؤمنو آئے گا نا، اس میں حمزہ آئے گا اس میں، یؤمنو، اور اس پر سکون ہے، یؤمنو. اسی سے بنتا ہے مؤمن، سکون کے ساتھ، نعم، سکون کے ساتھ. لیکن یہاں پر سکون نہیں آئے گا. طيب اس کے بعد وقت ہو رہا ہے، اسی لیے میں جتنا ہو سکے تمرین ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں انشاءاللہ. طيب اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں کہ تأمل طریقة صوغ الأمر من باب افعل. تو کس طریقے سے فعل امر کا صیغہ دیا جاتا ہے افعلہ سے، اس کو دیکھو. ثم صغ، اس کے بعد صیغہ بناؤ صغ الامر من الافعال الآتیہ، اور ان جو افعال دیے گئے ہیں اس میں فعل امر بنائے. یرسل اصلہ یؤرسل، حذفت منه الحمزہ.
تو اصل میں یہ کیا ہے، یہ جو ارسلو ہے لیکن حمزہ محذوف کر دیا گیا ہے، وہ یصاغ الامر من الصیغۃ الاصلیہ، لیکن صیغہ الاصلیہ جو ہے وہ فعل امر جو ہے اس کے اس کے اصلی صیغے سے لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے کہ ترسلو اصلہ تو ارسلو، اور پھر تو ارسل، اور یہاں پر ارسل، اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ ثلاثی میں فعل امر کیسے بناتے ہیں۔ ثلاثی میں ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ مثلا دخل، تو خا عین کلمے پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے، دخل، اور اس کے مضارع میں یدخل، ہم ثلاثی کی بات کر رہے ہیں، اور اس کا جو امر بنتا ہے وہ عین کلمے پہ جو حرکت ہے اس کو لے کر یہ بنتا ہے فعل امر ادخل، تو خا پر یعنی کہ عین کلمے پر ضمہ ہے، تو اس کا یہاں پر الف ہے، لیکن الف اصل یہ ہے کہ اس پر کوئی حرکت نہیں آنا چاہیے، لیکن پڑھنے کے لیے اس کا فعل امر بنتا ہے ادخل۔ تو یہ مجرد کے تعلق سے ہے۔ اب اسی قاعدے کو اگر آپ یہاں پر لگائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ادخل اصل میں کیا ہے؟ تدخل سے ہے، صحیح، کیونکہ یا غائب کے لیے ہے اور مخاطب کے لیے تدخل ہے، تو تدخل، ادخل انت ہے، تو تدخل ہونا چاہیے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں کیا تھا؟ ارسلہ، ارسلہ، ارسلہ سے بنتا ہے یو ارسلو، لیکن وہاں پر حمزہ محذوف کر دیا گیا ہے، تو اس کا حمزہ محذوف ہونے کی وجہ سے ترسلو بن جاتا ہے وہ، اصل میں کیا تھا وہ؟ تو ارسلو تھا، لیکن ترسلو ہو گیا ہے۔ لیکن جب اس کا فعل امر بنائیں گے تو پھر ہم آ، اس کا جو حمزہ ہے پھر اس حمزے کو حمزہ واپس لائیں گے، لیکن تا جو مضارع کے لیے ہے وہ اس کو نکالنا ہی ہے کسی حال میں، کیونکہ اگر دیکھیں مشکل کیا ہوگی یہاں پر کہ اگر ہم کہیں گے ترسل، صرف ترسل رہے گا، اور اگر آپ کسرہ یہاں پر ضروری ہے عین کلمے پر ترسل، تو اگر آپ صرف تا ہٹا دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ معنی نہیں بنے گا وہاں پر، تو الف اس طریقے سے ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے؟ تدخلو میں تا ہٹا کر الف لگایا ہے، تو یہاں پر اگر ایسے بنیں گے تو پھر ارسل نہیں ہوگا، تو اسی لیے اس کا جو حمزہ ہے اس کو واپس لانا ہے اس کو، کیونکہ اگر یہ صرف الف رہے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ثلاثی کا فعل امر ہو جائے گا، یہ کنفیوژن ہو جائے گا ثلاثی کے فعل امر اور رباعی، یعنی کہ یہ فعل رباعی ہے نا، کیونکہ اس میں چار حروف ہیں، تو پھر یہ کنفیوژن کھڑا کر دے گا اس کے ساتھ، ثلاثی کے امر کے ساتھ، تو اسی لیے اس کو حمزہ لانا ضروری ہے وہاں پر۔ تو یہ اگر حمزہ واپس لائیں گے تو پھر معنی پورے وضاحت کے ساتھ بیان ہو جائے گا کہ یہ فعل امر ہے، اور اس کا جو فعل ماضی ہے وہ ہے ارسلہ یرسلو ہے، تو ارسلہ سے ارسل، اس طریقے سے۔ تو اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے تو دوسرے افعال بنانا آسان ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، تغلقو، اس کا اصل کیا تھا؟ تو اغلقو، اور اس کا فعل امر ہے اغلق،
اغلق، یہ پہلے گزرا ہے یہ، اغلق سکون کے ساتھ. تسلم، اسلم يسلم تسلم، اسلم. اسلم فعل امر. تعد، تو یہ مضاعف ہے. تو یہاں پر اعد، یعد، تعد، اس کا فعل کیا کیا بنے گا اس کا؟ اعد. اعد، اعد نہیں ہو سکتا ہے اس کا. تو اس کا جو یہ ہے وہ، جیسے ہم نے دیکھا ہے اس میں ثلاثی میں بھی دیکھا ہے اس کو. مثلا کون سا تھا فعل مضاعف؟ عد، عدد سے عد، عد يعد، عد فعل امر عد. تو عد یہاں پر اس کا فعل امر رہے گا. اصل میں کیا تھا وہ؟ اصل میں تھا افعل. اگر آپ بنائیں گے تو اعدد تھا وہ. دال کے اوپر دو دال ہے نا، مضاعف ہے. تو دال، دو دال ہے تو اعدد ہونا چاہیے تھا. تو دو دال جب دال ہے تو اس کو ایک ایک دال اس کو یہ بنا دیں گے. کیا ہے اس کو؟ مضاعف بنا دیں گے شدہ دے کر. تو پھر، اور یہ دال کا جو یہ دال کی جو حرکت ہے وہ آئین پہ لی جائے گی، اعد. اور یہاں پر آپ کو فتحہ دینا ضروری ہو جائے گا. اعد اس طریقے سے بنتا ہے اس کا امر. طيب، تؤمنو سے دیکھیں، تؤمن سے پھر افعل ہونا چاہیے نا. تو دو ہے حمزہ، ایک افعلا کا حمزہ ہے پہلے والا، اور پھر یہ فا کلمہ ہے جو یہاں پر ہے حمزہ سکون کے ساتھ، من، افعل کے وزن پر. لیکن یہاں پر دو حمزہ ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ ان کو ملا دیں گے تو بن جائے گا آمن مد کے ساتھ. آمن، آمن ایمان لاؤ. تو آمن اس کا فعل امر ہے. تجیب، اجاب یجیب، تجیب. اس کا افعل کا کیا بنے گا؟ عجیب. تو اس کو بنا دیں گے عجب، کیونکہ حرف اللہ ہے. عجب، عجب یہ اصل میں عجیب کا ہے، عجب. تو جو بھی ہم پہلے درس، پہلی کتاب کے پہلے درس سے پڑھتے آ رہے ہیں عجب عن الاسئلة الآتیہ، تو اس کا فعل امر یہاں پہ ہے اجاب یجیب عجب. تمام.
تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ سوغ یا ضع، ضع اسم الفاعل من الافعال الآتیہ، تو یہاں پر فعل دیے گئے ہیں تو اس کا فاعل بنانا ہے. تو اسلم یسلم، اس کا وزن کیا ہے اس کا؟ افعل یفعل کا وزن کیا ہے؟ مفعل. ممتاز، مفعل کے وزن پہ آئے گا یہ. عین پر کسرہ ہونا ضروری ہے. تو مفعل کے وزن پہ ہے. تو اسلم یسلم، اس کا فاعل کیا ہے؟ مسلم. صرف آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا عین کلمہ جو ہے یہاں پر جو لام ہے وہ اس پر کسرہ ہونا ضروری ہے. اس کا مسلم. ارسل یرسلو، مرسل، بھیجنے والا. آمن یؤمن، مؤمن. أدار يدير. ادارہ یدیرو کا مطلب ہے ادارہ کا مطلب ہے یہ ایڈمنسٹریٹ کرنا، یعنی کہ ایڈمنسٹریٹر یا مینیجر کو کہتے ہیں مدیر. تو مدیر یہاں سے لیا گیا ہے، ادارہ یدیرو اس کا فعل ہے. مدیر، مینیجر. احرم یحرم، تو احرم یہاں پر احرام، محرم، جو احرام باندھتا ہے وہ محرم ہے. تو احرام اس کا مصدر ہے احرمہ سے. امکن یمکن، ممکن، تو یہ بھی ہم جانتے ہیں. اتم یتم، متم. کیونکہ یہاں پر دیکھیں پہلے، دیکھیں اس کا کیا تھا، اس کا اتمہ تھا نا، تو اتمہ کا مطلب ہے اتممہ تھا اصل میں، وہ اتممہ یتمم تھا. تو مفعلون کے وزن پر اگر آنا ہے تو مفممن ہونا چاہیے تھا اس کو، متمم. لیکن یہاں پر تا کا جو سکون ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. اس کو نو، جو عین کلمے کا جو کسرہ ہے اس کو نون، اس کو تا کو دیا گیا ہے اس کو. مو، یہ آسانی کے لیے ہے. تو تم، متم. القا یلقی، ملقی. حرف اللہ کی وجہ سے ویسے ہی رہے گا القی. القا یلقی ملقی. تو ملقا وہ مفعول ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے ملقا اور ملقی میں. تو اس لیے یہ دو نقطے ضروری ہیں یہاں پر. تو یہاں پر رکیں یا اس کو بھی ختم کر دیں؟ مفعول اچھا، یہ مجہول کا صیغہ ہے. تو اس کے لیے کچھ وضاحت کی ضرورت پڑے گی اس کو یہاں پر. تو پھر اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے. تو یہاں پر رکیں. تمام. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر تمرین نمبر 5 سے شروع کریں گے بإذن اللہ تعالی.
تب تک کے لیے اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھیں، وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبحانک اللہم وبحمدک، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.